ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے اگر آپ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں، اگر ان سے آپ کو کچھ اختلاف ہے، لیکن وہ اپنا اختلاف آپ اس کا اظہار کریں، لیکن مہذب طریقے سے احترام کے دائرے میں رہ کے ان کی توہین سے بالکل بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو ٹیچرز ہیں اور ہمارے جو فقہا ہیں، ان کا یہی فتویٰ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی توہین حرام ہے۔ تو حرام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ توہین کر رہے ہیں تو حرام فعل کر رہے ہیں، حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور باقی جو ازواج رسول کے بارے میں ہے، وہ تو آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے کہ جو ازواج رسول کی توہین کرتا ہے تو اٹ مینز وہ ڈائریکٹ رسول اللہ کی عزت پہ اٹیک کر رہا ہے، تو جو رسول اللہ کی عزت پہ اٹیک کرتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ ازواج رسول کے بارے میں تو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کے بارے میں آپ اپنی زبان اگر کھولیں تو احتیاط سے کھولیں۔ باقی جو آپ کا ایک اختلافی نقطۂ نظر ہے وہ سامنے رکھیں، بیان کریں، اور پھر دوسروں کے اس پر دلائل سنیں یا جواب سنیں۔ تو میرا تو یہی طریقہ ہے اور میں ایسے ہی بات کرتا ہوں۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے یا آپ کو گالم گلوچ کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسا بندہ آتا ہے کہ جو کسی بھی مقدس ہستی پر اپنی زبان کھولتا ہے، تو پھر اس سے تھوڑا سا بندے کو دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ میرا یہ بالکل آغا صاحب، میں آپ کی نا اس بات پہ نا حیدری بھائی بھی آپ کی اس بات پہ اگری کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ میرا شروع سے مدعا یہی ہے کہ نہ کسی کو جھوٹا کہو، نہ آپ کو کوئی جھوٹا کہے۔ آپ اپنی دلیل اسے دیں، اگلا آپ کو اپنی دلیل دے، دلیل سے ثابت ہو جائے گا کون سا دن ہے، کون سی رات ہے۔ جو آپ نے تصویر لگائی ہوئی ہے حیدری صاحب، آپ نے کہ شیعہ کا دعویٰ ثقلین جھوٹا ہے، شیعہ کافر کیوں، وجوہات انکار قرآن، ختم نبوت اور اہل بیت کا انکار اور گستاخی۔ یہ تو آپ نے اپنا یعنی سائن بورڈ ہی ایسا لگایا ہوا ہے کہ دوسرا اس پہ نظر ڈالے اور نفرت کر کے واپس چلا جائے۔ اگر صاحب یہ نہیں چینج کرتے، میں 2 مہینے ہو گئے۔ یہ تصویر اگر آپ نہ لگائیں تو میرے خیال سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس چیز کو ہم ڈسکس کر لیں گے براڈ میں، کہ دعویٰ ثقلین کو بھی ڈسکس کر لیں گے، شیعہ کے کفر کی وجہ کو بھی ڈسکس کر لیں گے، انکار قرآن، ختم نبوت اور اہل بیت کا انکار جو بھی ہے اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ میرے خیال سے یہ جو تصویر ہے آپ نے لگائی ہوئی ہے تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن جب تک یہ ڈسکس کر کے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک تو میں یہی سمجھتا ہوں نا، تو اس لیے اس وقت تک یہ تصویر نہیں، اس طرح تو دیکھیں نا، یہ تو کراس فائر آ جائیں گے۔ اس طرح کی تصویر تو کوئی اور بنا کے اہل سنت کے بارے میں، حالانکہ اہل سنت کے ہاں بھی بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم جن کو اس طرح کی وہ تصویر میں بنا کے لگا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ پھر ایک نفرت کا اظہار ہوتا ہے۔ آغا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ یہ ایکشن نہیں ہے، یہ ری ایکشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی طرف سے باقاعدہ، آپ تو شاید میں نے تو آپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا ہے، لیکن یہاں ٹک ٹاک کی دنیا میں آپ کے لوگ ایسا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، اسٹل ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ میڈیا میں دیکھیں، باقاعدہ ان شخصیات کے نام لے لے کر کہا جاتا ہے کہ ان کا ایمان ثابت کرو، کہ 1400 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ نے بھی ان کے ایمان کو مانا ہے، ٹھیک ہے؟ ان شخصیات کے ایمان کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ میں تو صرف اور صرف شیعہ کے ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ آؤ قرآن پہ ایمان ثابت کرو، ختم نبوت پہ، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ حسن العیاری کہہ رہے ہیں نا، وہ تو حسن العیاری کہہ رہے ہیں، اس کے تو ہم قول و فعل کے ذمہ دار نہیں۔ آغا صاحب، اس لیے ہم نے حسن العیاری کی بھی فوٹو یہاں پہ لگائی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ شیعہ مذہب کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آؤ نعوذ باللہ پہلے امام کا ایمان ثابت کرو یا دوسرے کا کرو، وہاں تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ اس کو ری ایکشن سمجھ لیں۔ آپ مسلمان تھے، صحابہ رسول تھے، اگر ان سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو وہ ہوگی، بینگ اے ہیومن وہ ہوتی ہے مسٹیک، تو اس کا مجھے یہ بتائیں۔ لیکن آغا صاحب ایک یہ ہے، ہم لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں نا بیسیکلی یہاں پہ وہ کرتے ہیں جو شیعہ اثنا عشریہ کا جو لٹریچر ہے اپنا، اس کی روشنی میں، تو یعنی ہم شخصیات کو یہاں پر نا، جو بعد کی شخصیات ہیں جیسے آپ کے کیا کہہ لیں آج کے زمانے کے علماء یا ذاکرین، ان کی شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے۔ تو ہم اگر کوئی سوال رکھتے ہیں تو اس کو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے مذہبی لٹریچر کے اندر سے اس کو ڈسکس کیا جائے، تو یہ جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو تحریف قرآن والا مسئلہ ہے، آپ کی یہ تجویز اچھی ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں آپ کے اس تجویز کی وجہ سے یہ یعنی نظر ثانی فرمائے مفتی صاحب بھی،
اور اس میں کچھ رد و بدل کر دیں اس طرح کا جس طرح آپ نے کہا اچھا ہے. یہ آپ نے غلط بات نہیں حیدری کی صاحب آپ نے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں حیدری صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جیسے لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اس میں میں انکار نہیں کرتا کہ لوگ نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہاں پر ہے کہ مجھے ایک میرا ایک دوست ہے میرے بہت اچھے قریبی اور بچپن کے دوست ہیں، وہ دیوبند کے عالم دین ہیں اور ان کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہے بچپن سے. تو وہ جو ہے اور انہوں نے اور میں نے ساتھ میں قرآن حفظ کیا تھا، ہم دونوں نے ساتھ میں، اور الحمدللہ میں اس وقت آئی تھنک 9th اور 10th کلاس میں تھا. تو وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ابھی وہ دیوبند سے فارغ التحصیل ہیں، سوری دیوبند سے نہیں، جامعہ بنوریہ کراچی سے. تو وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہم چونکہ دوست ہیں تو دوستانہ ماحول میں ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی اور اس میں یہ فیس بک پہ کچھ آئی ڈیز بنی ہوئی ہے، اس میں ظاہری سی بات ہے شیعہ لوگوں کی طرف سے بھی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں جو کہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں. اور جو کچھ ایسے لوگ ہیں، میں تو ان کو ذرا سا بھی ہچکچاؤں گا نہیں کہ وہ نواسب سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. نواسب تو چلیں وہ حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کو وجہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو جنگیں شروع ہوئیں اس کی وجہ جو تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام تھے، یہ نواسب. لیکن ایسے لوگ ہیں کہ جو میں نے خود ان کی پوسٹیں دیکھی ہیں، میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی ہے کہ جو ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. بہت لمبی ہو رہی ہے، میں آپ سے مختصر سے سوال کر لیتا ہوں، اس کا بس جواب دے دیجیے. آپ نے ریئل لائف میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ آپ نے سوچ کے بتانا ہے، ریئل لائف میں کوئی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ ہو، اس نے کبھی مولا علی کی گستاخی کی ہو، اس نے کبھی سیدنا حسن اور سیدنا حسین کی گستاخی کی ہو، تو اس کا بتا دیجیے. چھوڑ دیجیے پوسٹوں کو، پوسٹیں کون لگاتا ہے کیسے لگاتا ہے اس کو چھوڑ دیں، سچ بتائیں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے اللہ کو جان دینی ہے. کوئی سنی ہو، اہل سنت ہو، اور اس نے کبھی حضرت علی اور حضرت حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کی گستاخی کی ہو؟ نہیں، میرے سامنے تو کسی نے بھی نہیں کیا، کبھی نہیں کی. اور آپ شیعہ ہیں، آغا ہیں، سید ہیں. اللہ کو حاضر ناظر کر کے بتائیں کہ آپ کے کتنے شیعہ ایسے جاننے والے ہیں جنہوں نے آپ کے سامنے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کی ہوں؟ بتائیں. نہیں کی کسی نے. میرے جتنے بھی علماء دوست ہیں وہ تو نہیں چھوڑ کرتے. دو علماء کو. میں نارمل جیسے میں نے وہاں سوال کیا تھا، کوئی سنگل سنی بتا دیں. ایسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا شیعہ مجھے بتا دیں، یا کیا ایک ایسا شیعہ نہیں ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کی گستاخی آپ کے سامنے ازواج مطہرات کی نہ کی ہو؟ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں کرتے اور بہت سارے ایسے ہیں جو پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں کرتے، میں نے یہ پوچھا میرے سامنے بھی کی ہے. دیکھ لیں، اب دیکھ لیں آپ ایز اے آغا، ایز اے شیعہ ہونے کے یہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شیعہ گستاخی کرتے ہیں، اور ایز اے شیعہ ہونے کے آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ سنی اہل بیت کی گستاخی نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں میں، آپ تھوڑا سا تحمل سے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تو ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو پہلے بات ہی ختم کر دی کہ حرام ہے مقدسات کی. بڑی اچھی بات کی، بلکہ آپ نے حرام کہا، دوسری طرف آپ نے کافر ہونے کا کہا کہ جو ازواج مطہرات ازواج کے بارے میں نے کہا، کیونکہ ازواج پہ اٹیک ڈائریکٹ رسول اللہ پہ اٹیک ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیوی ہیں. ٹھیک ہے، تو میری دیکھیں ایک عام بندہ ہے تو اس کی بیوی جیسی بھی ہے، چاہے وہ بدکار قسم کی عورت ہے، آپ اس کے شوہر کو جا کے منہ پہ کہیں گے کہ آپ کی بیوی بدکار ہے، وہ آپ کو تھپڑ نہیں لگائے گا، وہ کہے گا کہ بھائی تم کون ہو میری بیوی کے بارے میں ایسے بات کرنے والے. تو ایک عام سا بندہ جس کی بیوی بھی اس طرح کی ہو، اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، تو آپ رسول اللہ کی بیوی کے بارے میں بات کیوں کریں گے؟ ہاں، اور صرف یہ بات نہیں ہے. دیکھیں سید آغا صاحب دیکھیں آپ نے مثال دی ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی مثال کو دوسری اینگل سے دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیوی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہر مطہر اور اس کائنات میں پاکیزہ ترین معصوم ہستی ہیں. اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کسی ناپاک چیز کا رشتہ تعلق جوڑ سکتے ہیں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں کوئی ناپاک، کوئی غلط کوئی عورت آ سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کا قرآن خود بھی اس کی تائید کرتا ہے اور اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے، اور قرآن واضح طور پہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح ہو ہی نہیں، تمہارا جو رتبہ ہے، شان ہے، مقام ہے،
وہ کسی عام عورت کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے عام عورت کے ساتھ ان کو نسبت بھی نہیں دی جا سکتی، مثال بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ رسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، ناموس سٹینڈ کرتی ہے، وہیں پہ اسی جگہ پہ رسول اللہ کی ازواج مطہرات کی بھی عزت اور ناموس اسی مقام، اسی لیول کی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو جو بیویاں دی ہیں وہ بھی اس لیول اور اس مقام کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی شان مقام اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی بھی چوڑا چمار اٹھے اور ان پہ جو ہے انگلیاں اٹھائے اور کوئی بات کرے۔ جب کسی نے کی ہے تو اللہ نے قرآن کریم میں برات کا اعلان کیا ہے۔ جی دیکھیں، ہم تو اگر ان کا ایک جو گراؤنڈ ریالٹیز تھیں اس وقت، جو جیسے مثال کے طور پہ جنگ جمل ہوئی تھی، تو وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی تھی کہ ہوئی تھی۔ اب وہ کیوں ہوئی تھی، اس میں بہت سارے عوامل تھے، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں اس کا اینڈ کیا تھا کہ امیر المومنین نے جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ جمل ختم ہو گئی، اس کے بعد میں مختصر ایک شارٹ سی بات کرنے لگا۔ وہ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی نے حضرت بی بی اماں عائشہ کو احترام کے ساتھ واپس گھر بھیجا، ان کے حرم رسول میں بھیجا، اور ان سے یہ فرمایا کہ آپ کی جگہ حرم رسول ہے، نہ کہ میدان جنگ ہے۔ اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ کو اس جنگ پر ندامت ہوئی، اور انہوں نے، ان کا رجوع بھی ثابت ہے حضرت علی سے، اور انہوں نے رجوع کی، یعنی انہوں نے حضرت علی سے معذرت کی، حضرت علی نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہاں پہ بات ہو گئی ختم۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ندامت ہے، یہ تو کوئی مستند روایت نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ندامت ہے، جبکہ انہی جنگوں کے حوالے سے دیکھیں، جب تاریخ پہ جائیں گے نا تو انہی جنگوں کے حوالے سے مولا علی کی ندامت بھی آپ کو مل جائے گی۔ ان چیزوں میں اگر جائیں گے، جہاں تک آپ نے بات کی، یہ تو آپ کراس فائر کر رہے ہیں نا، میں بات کر رہا ہوں کہ صاحب ان کو پوری ختم کرنا چاہ رہا ہوں نا، کہ جب بات ختم ہو گئی، جب ایک بات ختم ہو گئی، یعنی وہ اس چیز سے وہ جو اختلاف تھا، وہ جو جنگ تھی، وہ ختم ہو گئی، اس پر حضرت علی نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے کو ختم کر دیا حضرت عائشہ کے ساتھ، اور انہوں نے بھی حضرت علی کے ساتھ جو اختلاف تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اب اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کسی پر جو ہے اس کی گستاخی کریں، توہین کریں، تو یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو حضرت علی سے زیادہ عقل مند سمجھ رہا ہے کہ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا، ہم صحیح کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت علی کا جو ایکشن تھا، ان کا جو رد عمل تھا، وہ آیا ٹھیک نہیں تھا کہ ابھی آج کل کے لوگ جو ہیں وہ اس پر اپنی رائے دیں گے؟ تو بھائی وہاں پر آپ کی زبانوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ وہ جو بھی ہوا تھا، جیسے بھی ہوا تھا، منافقین بہت زیادہ کار فرما تھے ان چیزوں کے اندر، جنہوں نے حضرت عائشہ کے بھی کان بھرے، اور ادھر سے آ کے مولا امیر المومنین کے بھی کان بھرے کہ حضرت عائشہ نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ اس وقت بہت سارے عوامل تھے۔ دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹیز کو ہر طرف سے دیکھنا پڑتا ہے، صرف ایک ہی بات میں آپ گھس جائیں اور دوسری طرف دیکھیں ہی نا، تو پھر تو آپ کو حقیقت سے آشنائی ہوگی ہی نہیں۔ اور دوسری بات کہ جب آپ کراس فائر کریں گے، یعنی آپ کہیں گے کہ حضرت عائشہ نے ایسے کیا تھا تو حضرت علی نے بھی ایسے کیا تھا، تو پھر معاملہ اور بگڑتا جائے گا۔ دیکھیں کہ آپ بھی اہل سنت کے جتنے بھی معتدل علماء ہیں، فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں، اپنی تصانیف میں اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی، جو جنگ صفین ہوئی یا جو جنگ نہروان ہوئی، اس میں حضرت علی حق پر تھے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، خطائے اجتہادی پر تھے۔ یہ آپ کے علماء کی تصانیف میں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بجانب جو ہے وہ زیادہ حضرت علی تھے، اور دوسروں سے اگر وہ مسٹیک ہوئی، جس کو آپ خطائے اجتہادی کہتے ہیں، تو وہ اگر خطائے اجتہادی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے خطا تو ہوئی نا۔ اجتہاد انہوں نے کس آیت سے کیا، کون سی آیت سے کیا، وہ ابھی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب ان چیزوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اٹھ کر زوجہ رسول حضرت عائشہ پر نعوذ باللہ ان کو گالم گلوچ کریں یا ان کی توہین کریں۔ یہ بالکل بھی اس چیز کا وہ آپ اس کو بحث نہیں بنا سکتے کہ ان پر سب کیا جائے یا ان کو برا بھلا کہا جائے۔ علماء، ہمارے جو علماء ہیں، میں جن علماء سے پڑھتا رہا ہوں، میں قوم یونیورسٹی میں تھا، وہاں پر آغا عرافی صاحب تھے، ہمارے استاد محترم تھے، تو انہوں نے
مجھے یہ کہا، ہم جو سب لوگ طلاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک بات بولی کہ جو سادات ہیں، یعنی جو سید لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، تو ان کا رسول اللہ سے کیا رشتہ ہے؟ تو سب نے کہا کہ رسول اللہ ان کے نانا ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ رسول کی جو بیوی ہیں وہ کیا ہوئیں؟ تو انہوں نے کہا نانی۔ تو پھر انہوں نے کہا کون بدبخت ایسا ہے کہ جو اپنی نانی کی توہین خود کرے گا اور اپنی نانی کی گستاخی خود کرے گا؟ یعنی انہوں نے ایک منطقی بات کی۔ بالکل آغا صاحب آپ تو کی یہ بات بات مجھے بڑی پسند آئی، ان کی یہ بات مجھے بات بہت کافی پسند لمبی آئی۔ ہو رہی ہے، کافی لمبی بات ہو رہی ہے۔ جی 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 آپ کی بولیں۔ بات اپنی جگہ درست ہے، آپ نے جو بات کی ہے، میں نے جو بات کی تھی وہاں پہ آپ نے چونکہ یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ندامت کی اور تاریخ میں یہ روایات ملتی ہیں، تو اسی طرح میں نے آپ کو یہ بتایا کہ واقعی بالکل لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب اس معاملے کو لے کے چلنا اور اس پہ پھر حضرت علی پہ سب و شتم کرنا یا حضرت عائشہ پہ کرنا، یہ ناجائز، حرام اور یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا ہے۔ تو چونکہ آپ نے ایک روایت کا حوالے دے کے اس بات کو حضرت عائشہ پر ڈالنا چاہا، تو میں آپ کو پھر میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ اس طرح کی روایات، تاریخی روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ نادم رہے اور وہ فرماتے تھے کہ کاش میں اس سے پہلے دنیا سے چلا جا چکا ہوتا، یہ معاملات ہونے سے پہلے، جنگ جمل اور صفین والے، ٹھیک ہے۔ جی جی باقی بالکل ایسے ہی جی، تو پھر ایسے ہی ہے۔ یہ چیزیں دونوں طرف ندامت والی چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے ہماری طرف جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ڈالنے کی کوشش کی، نہیں، یہ میں چیزیں کوئی ہماری کراس طرف فائر بھی نہیں ہیں۔ کر رہا تھا، جی کراس فائر نہیں کر رہا تھا، جی، میں بھی ویسے کراس کی ایک بات نہیں بات کر رہا، لیکن اس سے تاثر علمی یہ بات جاتا ہے نا آغا صاحب، آپ کی بات میں نہیں بولا، ماشاءاللہ آپ نے جو بات کی ہے، آپ چونکہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی وہی کر رہا ہوں کہ اگر ایک معاملہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، سیدہ عائشہ نے ختم کر دیا، یہ کہہ کر کہ کاش میں تو اس سے پہلے ہی یہ معاملات ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا، میں دنیا میں ہی نہ رہتا، تو جب انہوں نے اس معاملے کو اچھا نہیں جانا، آپس کی جنگ کو، تو ہمیں بھی اس پہ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہاں جو معاملہ بھی ہوا، پھر آپ نے کہا انہوں نے کس آیت سے استدلال کیا، ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے علم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو قصاص کا مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص سے انہوں نے استدلال بھی کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو سنت عمل تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی، موت کی بیعت لی تھی، اور وہ جس قرآن کریم میں بھی آتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 صحابہ اکرام کو اللہ نے جنتی قرار دیا، رضامندی کا اعلان کیا، صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلنے پر، موت پر بیعت کرنے کی وجہ سے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، میری بھی تائید ان کو حاصل ہے، رسول اللہ خود بھی موجود ہیں۔ تو یہ سارے عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، صحابہ اکرام نے بھی دیکھے کہ اللہ کے نبی بھی حضرت عثمان کی شہادت پر، افواہ پھیلنے پر اتنے اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے موت کی بیعت لے رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین خود تائید فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے قصاص کا حکم بھی نازل فرمایا، اس کو فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو لے کر تو ہم نہیں سمجھتے اس بات کو جو آپ نے کہا کہ اہل سنت یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف خطا اجتہادی ہے، ہم نہیں خطا اجتہادی پہ سمجھتے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، ہم سارے کے سارے صحابہ اکرام کو حق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی خطا، لیکن آپ نے خطا اجتہادی کا سہارا لے کے پھر آپ نے اگلا جملہ کیا استعمال کیا؟ خطا تو تھی نا، چلیں اجتہادی تھی لیکن خطا تھی، ہم نہیں اجتہادی خطا پہ سمجھتے، کیونکہ جب دو فقہا میں، مجتہدین میں، اگر کوئی ظاہر ہے ایک تو خطا پہ ہوگا، لیکن آپ یا میں یا دوسرا تیسرا کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے یہ اجتہادی خطا پہ ہے؟ اگر آپ یہ دروازہ کھول دیں گے تو ایک بندہ اٹھے گا، وہ کہے گا مولا علی اجتہادی خطا پہ ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن کے بھی خلاف کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کے بھی خلاف کیا، تو پھر آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم اجتہادی خطا کا دروازہ کھولتے ہی نہیں ہیں کہ صحابہ اکرام پر غیر صحابی اٹھ کے یہ فتویٰ لگائے کہ یہ اجتہادی خطا پہ ہے اور یہ درستگی پہ ہے، یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہمارا اس میں آغا صاحب موقف یہ ہے کہ جن علماء نے بھی صحابہ کے بارے میں یہ رائے دی ہے نا کہ وہ یہ قول اختیار کیا ہے کہ فلاں گروہ یا فلاں جماعت یا فلاں صحابہ نے اگر نام بھی لیا ہے وہ اس معاملے میں اجتہادی خطا پر تھے، تو ہمارا ان کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اس قول کے اختیار کرنے میں وہ علماء خود خطا پر تھے۔ جی، تو ہاں، تو یہ وہ علماء، وہ تمام کے تمام علماء، ہم ان کو اس معاملے میں اجتہادی خطا پہ جانتے ہیں۔ انہوں نے جس طرح بھی اجتہاد کر کے کسی صحابہ کی کسی جماعت کو مشاجرات صحابہ کے باب میں خطا پہ قرار دیا ہے، وہ علماء خود اس میں جو ہے خطا پر تھے اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی یہ قول اختیار کرنا۔ بہرحال باقی آپ کی گفتگو ٹھیک ہے، وہ آپ نے جس زاویے سے کی ہے اس میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یعنی صحابہ کرام پہ کسی طرح کا لعن طعن کرے، وہ اچھی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک چیز کا مجھے اپنا آغا صاحب
اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ایک چیز کا مجھے ایک چیز کا مجھے اس میں وہ رہتا ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ کے مراجع یہ فتویٰ دیتے ہیں تو کہ اہل سنت والجماعت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی. میرا سوال یہ ہے کہ خود وہ مراجع توہین کر رہے ہوتے ہیں مقدسات کی، تو وہ دوسروں کو کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی؟ تو اور آپ کے ہاں مطلب ان کو بڑا بھی مانا جاتا ہے، یعنی امام بھی کہہ دیں، مراجع بھی کہہ دیں. تو جو چیز، اور دوسری یہ چیز کہ جن مقدسات کی توہین مطلب آپ کے ہاں آپ کے ائمہ سے بھی پائی جاتی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی کتب میں ایسی روایات بھی موجود ہوں کہ ان پر ائمہ بھی لعنت کرتے تھے، تو پھر مراجع کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ان کی توہین نہیں کرنی؟ اچھا، ایک تو یہ سوال ہو گیا، یعنی دو طرح سے میں نے ایک سوال کر دیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ جن ہستیوں کی توہین یعنی آپ کے مطلب مذہب میں یا ان سے برات، آپ برات کہہ لیں، تبرہ کہہ لیں، ٹھیک، وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ضروری ہے. اور آپ کے یہاں بولا جاتا ہے کہ دشمنان اہل بیت سے برات ضروری ہے، اور یہ چیز اس سے مراد ہمیں بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اصحاب رسول کو اور ازواج رسول کو لیا جاتا ہے. تو پھر اگر ایک چیز آپ کے مذہب میں، آپ کے ائمہ سے، آپ کے لٹریچر میں وہ ملتی ہے اور آپ کے ضروری عقائد تولہ اور تبرہ میں سے ہے، تو پھر مراجع کیسے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دے سکتے ہیں؟ یہ بھی چیز سمجھ سے باہر ہے. اس کی کچھ وضاحت کر دیں گے؟ جی، اصل میں بات یہ کہ ابھی میرے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو میں شارٹ بات کروں گا تاکہ، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شاید بات سمجھ آ جائے میری، تو پھر انشاءاللہ کل تفصیل سے بات ہوگی. میرے بھی کچھ سوالات ہیں آپ کی انہی باتوں کے ذمہ. بسم اللہ، موسٹ ویلکم. تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا کہ مراجع کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں، یا ایسی روایات؟ میں نے کہا کہ مراجع، ہاں، روایات بھی موجود ہیں، اور مراجع خود بھی یعنی ان ہستیوں سے روایت شخصیات کی گستاخیاں کرتے ہیں نا، مراجع خود بھی، ٹھیک ہے. تو مطلب وہ پھر اسی چیز کو، جس کو وہ، جس فعل کو وہ یا ان کے اپنے بڑے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں ابھی ایک مثال رکھ دیتا ہوں سامنے کہ یہ جو خامنائی صاحب ہیں، یہ بھی مراجع میں سے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور خامنائی صاحب کے مرجع جو تھے وہ خمینی صاحب تھے، ٹھیک. جی. اب خامنائی صاحب ازواج مطہرات یا مقدسات اہل سنت کی توہین کو حرام قرار دیتے ہیں، اور خمینی صاحب منہ بھر بھر کے ان کی توہین کرتے رہے ہیں. تو اب یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے؟ اچھا، وہ جو آیت اللہ خمینی تھے، انہوں نے جو ہے کیسے توہین کی، تھوڑا سا مجھے ایک دو مثالیں دے دیں. ایک ہی دے دیتا ہوں ابھی. صاحب آپ اپنا واٹس ایپ چیک کیجیے گا، اس میں موجود ہے، اگر آپ سامنے لگا دیں تو. جی میں لگا دیتا ہوں. آپ لگا دیں. اور مجھے ویسے تو تصویر بڑی کر کے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، لیکن یہاں پہ جب لگتی ہے تو بہت چھوٹی ہوتی ہے نا، تو میں پڑھ نہیں سکتا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آغا صاحب اگر آپ اس کو پڑھ لیں، عربی میں ہے وہ، تو میں پیچھے جا کے ایک منٹ اس کو دیکھ لیتا ہوں. اس کا مطلب کتاب کون سی ہے؟ مجھے کتاب کا حوالہ دیں. آپ کو بتا دیتا. کتاب الطہارہ. جی، خمینی صاحب کی کتاب ہے کتاب الطہارہ، اس کی تیسری جلد ہے، 457 صفحہ ہے. اس کا اگر آپ اسکرین شاٹ لے لیں، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس کا. اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. میں بتا دیتا ہوں. اس میں خمینی صاحب نے جو جملے لکھے ہیں نا، وہ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی امیر المومنین کے خلاف آئے، چاہے وہ ان کی ذات سے بغض رکھتے ہوئے آئے، چاہے حکومت کی لالچ میں آئے، چاہے جس طرح سے بھی آئے، ٹھیک ہے، اس میں پھر اس نے مثال دے کے نام لیے ہیں کہ عائشہ و طلحہ و زبیر، اور ان تین بڑی مقدس ہستیوں کے ایک دو اور نام بھی لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک منٹ میں عبارت دیکھ لوں کہ صحیح الفاظ ان کے کیا، میں پھر پڑھ دیتا ہوں. آپ اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ اس کو زوم کر کے بعد میں پڑھ سکیں. جی میں لے لیتا ہوں. جی میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے. اس کو میں نے وہ آخر میں فتویٰ کیا دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کانوں یہ وکانوا اخبث من الکلاب والخنازیر. حضرت امی عائشہ کا سیدنا طلحہ اور زبیر کا نام لے کر اس نے یہ مثال دی کہ جیسے کہ انہوں نے مخالفت کی، اور آخر میں جا کے ان سب پہ اور ان کے علاوہ اور پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں یہ کتے اور خنزیروں سے بھی بدتر تھے. سیدہ امی عائشہ، حضرت سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم وعلیہم السلام،
اچھا یہ خمینی صاحب کا ایک میں نے آپ کو بھیجا ہے. ابھی خمینی صاحب اپنی کتاب کشف الاسرار کے اندر ہی ٹھیک ہے اور صحابہ کی تکفیر کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت عمر کی, سیدنا ابو ہریرہ کی, حضرت خالد بن ولید کے بارے میں انہوں نے جو ہے یہ الفاظ لکھے ہیں, زنا کا ان پہ الزام لگایا, چاہے وہ یعنی جس طرح بھی ہے. اس کے علاوہ الحکومت الاسلامیہ میں انہوں نے رسول اللہ کو اپنی تبلیغ کے اندر ناکام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی تکمیل امام آ کے کریں گے, 12ویں امام. ٹھیک, تو رسول اللہ اپنے جو جس مشن کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس میں کامیاب نہیں گئے. تو اس طرح کے ہیں. یہ میں نے کتابوں کے نام لیے ہیں, حوالے اس پہ میرے پاس ابھی نہیں ہیں, کبھی کسی زمانے میں نے پڑھے تھے یہ سارے, ابھی آپ کے سامنے لایا ہے. یہ تو خیر باقر مجلسی صاحب ہیں, تو یہ پرانے ہیں, لیکن میں ابھی کے خمینی صاحب کا آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آغا صاحب جب ہم یہ رویے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں آپ کے مراجع کے اس پہ نا یقین نہیں آتا فتووں پہ, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تقیہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے, یہ فریب ہے. کیونکہ جہاں پر گستاخیاں موجود جن لوگوں نے کی ہیں ان کو یہ اپنا امام بناتے ہیں, ان کی کتابوں کی پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں جن کتابوں کے اندر یہ سب موجود ہے. خود خمینی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یعنی شیعہ مذہب کی جو اصل جڑ ہے, یعنی کتابیں جس شخص کی جس کو پڑھنا ہے وہ ملا باقر مجلسی ہے. خمینی صاحب کہتے ہیں جی اس کی کتابوں کو پڑھنے کی میں ہر ایک کو ترغیب دیتا ہوں, تلقین کرتا ہوں باقر مجلسی کو پڑھیں. اور باقر مجلسی کی کتابیں اصحاب رسول اور ازواج رسول کی گستاخیوں سے بھری پڑی. یعنی باقر مجلسی ہی یہ روایت بھی لے کے آیا کہ امام جعفر صادق ہر نماز کے بعد ٹھیک ہے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ, اس کے بعد حضرت امی عائشہ, حفصہ اور ایک اور غالباً زوجہ رسول ہیں, جب تک ان پہ لعنت نہیں کر دیتے تھے مصلی سے نہیں اٹھتے تھے. تو اس طرح کی روایات باقر مجلسی صاحب لے کر آ رہے ہیں. تو میں اس چیز میں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کس چیز کا اعتبار کریں, آپ کے ائمہ کے افعال کا, آپ کے مراجع کے یعنی لکھی ہوئی عبارات کا, یا پھر ان کے دیے ہوئے اس طرح کے فتووں کا. جی اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں ان روایات کو خود دیکھوں گا, پھر اس کے بعد ان پہ بات کروں گا. دوسری بات, آپ نے کہا کہ مراجع جو ہیں وہ جیسے یہ آپ نے آیت اللہ خمینی کا کہا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے, تو اس کو تو خیر میں پہلے تھوڑی تحقیق کر لوں, پھر میں جو ہے اس پہ بات کروں گا. ویسے اندازاً میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات, بالکل میں یہ نہیں چاہ رہا کہ آپ کو کمنٹ کر کے جائیں, میں نے تو بس یہ اپنا ایک تذبذب آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہم اس معاملے کو دیکھتے ہوئے شش و پنج میں پڑھ جاتے ہیں. ہم جس وقت یونیورسٹی میں تھے, مدرسے میں تھے, اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ وہاں پہ موجود تھے. وہاں پر سب لوگ شیعہ ہی تھے, اسٹوڈنٹ بھی شیعہ تھے, استاد بھی شیعہ تھے. وہاں پہ سنی کوئی بھی نہیں تھا, نہ کوئی دیوبندی تھا, نہ بریلوی تھا, کوئی بھی نہیں تھا, سب کے سب شیعہ تھے. تو ان کو یہاں سے میں ایک پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو وہ اگر اس طرح کی بات کرتے تو وہاں پر ان کو تکیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنا مدرسہ ہے, اپنی حکومت ہے, ملک اپنا ہے, سب کچھ ہے, تو وہاں پر ان کو تکیہ کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ دوسری بات یہ جو آپ نے کتاب کا حوالہ دیا نا, تو اس پہ میں تھوڑی تحقیق کروں گا, اس کے بعد میں آپ کو کچھ بتانے کے قابل ہوں گا, کیونکہ یہ روایات میں نے نہیں پڑھی آج تک. اور دوسری بات کہ بہت ساری روایات جو ائمہ اہل بیت کے بارے میں ہیں کہ وہ کسی پر لعن کرتے تھے, یا کسی کو نماز کے بعد کسی پر جو ہے وہ لعنت کرتے تھے, یا ویسے نماز کے علاوہ لعنت کرتے تھے. یہ جو روایات ہیں وہ ائمہ اہل بیت سے منسوب کی گئی ہیں, انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں کبھی بھی ایسا کیا ہی نہیں. نہیں, یہ تو ہم بھی مانتے ہیں نا, میں نے پہلے کہا مانتے ہیں ہم بھی یہی ہیں کہ پورا مذہب ہی منسوب ہے ان کی طرف. آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں, دوسری بات یہ کہ جو جامع الکافی ہے, الکافی کے اندر 3 کتب ہیں, اصول کافی, فروع کافی, روضۃ الکافی. اس کے اندر 16,000 روایات ہیں. ٹھیک ہے, 16,000 روایات میں سے 12,000 روایات ضعیف ہیں, 4,000 روایات صحیح ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم من لا یزر الفقیہ ہو, الاستبصار ہو, تہذیب الاحکام ہو, وسائل الشیعہ ہو, علل الشرائع ہو, الخصال ہو, ہماری شیخ صدوق ہو, ہماری شیخ مفید ہو, بہار الانوار تو ضعیف حدیثوں سے بری ہوئی ہے. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی اوتھینٹک نہیں مانتے, اور نہ آپ کی سائز سے تک اوتھینٹک مانتے ہیں. ہم صرف قرآن کو اوتھینٹک مانتے ہیں. اب آپ کا اعتراض یہ کہ قرآن پہ بات کریں گے, وہ تعریف قرآن پہ, وہ انشاءاللہ
تحریف قرآن وہ تحریف پہ بات نہیں کروں گا میں، ویسے قرآن پہ ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چلیں آپ پھر کبھی انشاءاللہ۔ جی ابھی چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو میں موٹی بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ، ایک موضوع کوئی آپ رکھیں گے اسی پہ بات ہوگی، یعنی فار ایگزامپل تحریف قرآن کا رکھ دیا ہے، یا صحابہ کی جو لوگ تکفیر کرتے ہیں وہ موضوع رکھ لیا ہے، یا پھر جیسے وہ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ خطائے اجتہادی کا وہ حیدری صاحب بھی کہہ رہے تھے، تو اس پر وہ تو بعد کے موضوع ہے نا، اصولی موضوع رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ فروعی موضوعات ہوتے ہیں، تاریخی موضوعات تو میری نظر میں فروعی موضوعات ہیں، ٹھیک ہے جی وہ تو سب اصولی موضوعات، ہاں اصولی موضوعات میں جو ہے وہ جو اصولی موضوعات ہیں، یعنی جن میں اختلاف سے ہمارے ہاں کفر اور اسلام کا اختلاف لازم آتا ہے، تو ان میں سے کوئی موضوع رکھا جائے گفتگو کے لیے تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ توحید، رسالت، جی اس میں دیکھیں توحید اور رسالت اور یعنی اس طرح کے موضوعات جس میں ہم مشترک ہیں نا، اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ابھی آپ سے، ٹھیک ہے، کہ توحید کس طرح کی ہے اور یہ لیکن ایک بنیادی چیز جیسے امامت کا عقیدہ ہے، اب یہ اصولی عقیدہ ہے، ٹھیک، اب شیعہ کے ہاں یہ اصل من اصول الدین ہے، اور اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے سرے سے اس عقیدے کا۔ تو یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو آپ کے ہاں یعنی تمام عقائد کی جڑ کے طور پہ پایا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں اس عقیدے کو کہ امامت کے نام کی سرے سے کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے ایمانیات و عقائد، ٹھیک۔ تو اب یہ ایک اصولی اختلاف ہو گیا۔ اسی طرح تحریف قرآن کا عقیدہ ہے، آپ کے ہاں تو خلفاء کی ٹرم ہے نا کہ وہ جو آپ کا امام اور خلیفہ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ نہیں ٹرم کی بات ہی نہیں ہو رہی نا۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی وہ کلنگ آئز بھائی کو جو جواب دیا تھا نا کہ نام لفظی اشتراک کی بات نہیں ہو رہی لفظی، بلکہ جو اس کے پیچھے عقیدہ کار فرما ہے، جو تھیوری ہے، ٹھیک ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم تو مسجد کے امام کو بھی امام کہتے ہیں، تو کیا ہم اسے منصوص من اللہ امام کہنا شروع کر دیں یا ماننا شروع کر دیں؟ نہیں۔ تو یہ بات لفظی اشتراک کی بات نہیں ہو رہی، عقیدے کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس عقیدے کے اندر جو چیزیں آپ مانتے ہیں، جو اس کی تفصیلات ہیں، وہ اس تفصیلات سے حضرت علی کو امام کہنا تو ہم تو امام کہتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو، ٹھیک ہے، یعنی حسن عسکری تک ہم سب کو امام کہتے ہیں، لیکن کیا ان کو ویسا امام کہتے ہیں جیسا شیعہ حضرات مانتے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کے ہاں تو امامت کا کنسیپٹ اور ہے، ہاں ہے، جی یعنی وہ نہیں ہے نا جو آپ کے یہاں ہے۔ چلیں امامت اور خلافت پر انشاءاللہ کل آپ مجھے اپنا انویٹیشن بھیج دیجیے گا، اسی پہ بات جاری رکھیں گے۔ تو چلیں آپ حیدری صاحب کو فالو کر لیں نا، ان کی اسی ٹائم براڈ لگتی ہے، تو آپ سے انشاءاللہ آپ کو انویٹیشن بھیج دیں گے، اگر آپ نے دیکھا تو آپ بھی آ جائیے گا۔ جی میں نے فالو کر دیا ان کو، ہم بھی آپ کو فالو کر دیتے ہیں، چلیں۔ جی تو ابھی چونکہ میری ایکچولی کلاس کا ٹائم ہو گیا تو میں اس لیے ذرا جلدی میں ہوں۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔